رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وعن ارباز بن ساریۃ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی عبد اللہ وانا خاتم النبیین وابی منجدل فی طینہ ساخبرکم عن ذلک انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی آمنہ التي رأت ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأت حین وضعت له نورا اضاءت لها قصور الشام ثم تلا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. قال حاکم هذا حدیث صحیح ووافقہ الذہبی ایضا قال الذہبی هذا حدیث صحیح. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جیو کی اس عظیم ٹرانسمیشن کے ذریعے پوری دنیا اس وقت آج کی شب جناب خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذکر مولود اور آپ کی عظمت و شان سے اپنے دلوں کو اس نور سے مستنیر و منور کر رہی ہے. اللہ رب العالمین اس ٹرانسمیشن کے انعقاد پر اس ادارے کو اور اس کے ساتھ شامل تمام رفقاء اور معاونین کو جو اس کو آپ تک پہنچا رہے ہیں اور بالعموم تمام اہل ایمان کو اس کی کامل برکات نصیب فرمائے. ہم قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں اور اس موضوع پر آیات کا اجرا کریں یا صحیح احادیث کی طرف ہم رجوع کریں تو ایک نہیں ہزارہا دلائل اس دعوے کی حقیقت پر اور اس دعوے کے ثبوت پر اور اس کی سچائی پر دلیل ہے کہ یقیناً کوئی بھی اتباع اور کوئی بھی اطاعت اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکام کی بجا آوری اس کے لیے عشق مصطفیٰ شرط ہے. میرے دوستو بزرگوں، میں آہستہ سے آگے بڑھ کر ایک عام معنی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں دو لفظ ذکر کیے جاتے ہیں، اطاعت اور اتباع. ہمارے محققین علماء اور ائمہ لغات نے ہیں تو یہ دونوں عربی زبان کے لفظ، لیکن اس میں باریک سا فرق یہ کیا کہ اطاعت اور اتباع معنی تو یہی ہے کہ حکم کو ماننا، حکم کی تعمیل کرنا. جو آپ کو حکم دے دیا گیا ہے، جس کا آپ کو آرڈر کر دیا گیا ہے، آپ بحیثیت بندے اور امتی کے اور آپ اس کی اتباع کریں گے یعنی اس پر عمل کریں گے. لیکن فرق یہ ہے، آپ دیکھیے اطاعت اس کا ایک باریک سا معنی یہ ہے، محققین نے یہ بھی بیان کیا کہ جب الفاظ کوئی حکم لفظوں سے دیا جائے، منہ سے دیا جائے، آواز کی صورت میں دیا جائے اور کہا جائے یہ کرو یہ نہ کرو، تو جہاں الفاظ اور کہے ہوئے الفاظ اور کہے ہوئے حکم کو مانا جائے اس کو اطاعت کہتے ہیں. اور جہاں کہا نہ جائے لیکن جو ہمارا مقتدا ہے، جو ہمارا محبوب ہے، جو ہمارا رہبر ہے، جو ہمارا قائد ہے، وہ کہے کچھ نہ لیکن اس کی باڈی لینگویج کو ہو بہو کاپی کر لینا، یہ ہے اتباع. تو اطاعت زبانی احکام کو کہتے ہیں اور اتباع بدنی احکام اور بدنی حکم کی تعمیل کو کہتے ہیں. اب تھوڑا سے آپ آگے چلیے تو جو
بات یہ موضوع ہے کہ اطاعت اور اتباع کی بنیاد عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں ہم کہ چاہے اللہ رب العالمین جل وعلا کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے کوئی حکم بیان کر دیں، اس کی بھی تعمیل کرنی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے حکم دیا گیا آپ مانیں تو آپ پابند ہیں، آپ گویا کہ تابع ہیں اور وہ آپ کے متبوع ہیں، آپ کو حکم دیا گیا، آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ اس کو مانیں، لیکن بہت ممکن ہے کہ اس وقت دل غافل رہے، بہت ممکن ہے کہ طبیعتوں میں ایک آوارگی رہے، بہت ممکن ہے کہ کان سن کر اور ڈر سے کہ نہ کہوں گا تو پٹائی ہو جائے گی، نہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، نہ کروں گا تو عذاب ہو جائے گا، نہ کروں گا تو یہ ظاہر ہو جائے گی، تو سر تو جھکا لیا، ظاہراً اپیرنس، ظاہراً تو کام کر لیا، لیکن دل اس سے غافل ہے، دل کا اس ظاہر کے ساتھ تحریکی تعلق نہیں ہے، اور ایسا تعلق نہیں جیسے گلاب کا خوشبو کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا تعلق نہیں جیسے شہد کا اس کی ذائقے کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا تعلق نہیں جیسے بدن کا روح کے ساتھ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ بہت ممکن ہے کہ بندہ احکام کو تو مان رہا ہے لیکن طبیعت اس کے پیچھے نہیں آ رہی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک کسی کام کے پیچھے اس کام کو ابھارنے کا جذبہ نہ ہو تو وہ کام بھی مقبول نہیں ہوتا، اسی جذبے کو آپ نیت کہتے ہیں اور اسی جذبے کو عشق کہا جاتا ہے۔ اب احکام کوئی بھی عمل کے ہوں، جب تک اس کے پیچھے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین جل وعلا کے بارگاہ میں صرف ظاہراً کیا ہوا کام، ظاہراً پڑھا ہوا کلمہ وہ اعتبار نہیں رکھتا، بلکہ جب زبان کلمہ پڑھ رہی ہو، بدن عبادت کر رہا ہو، تو دل پیچھے سے اس کلمے کو عشق مصطفیٰ سے سہارا دے رہا ہو، دل عشق مصطفیٰ کے ذریعے ظاہراً جو عبادت سرزد ہو رہی ہے، چاہے وہ نماز ہو، اس کو سہارا دے رہا ہو۔ جب تک ہماری ظاہری عبادتیں، داڑھی ہو، نماز ہو، کلمہ ہو، اس کے پیچھے جب تک اندر سے آواز اور جذبہ عشق رسول کا اس کی بنیاد نہیں بنے گا تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ آسان سے میں وقت کے اختصار سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو قسم کے لوگ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی، اور کچھ وہ لوگ جنہوں نے ظاہراً اسلام لایا اور وہ ان کے عزائم کچھ اور تھے، جس کو 28ویں پارے کے اندر پوری ایک سورت سورۃ المنافقون ہے۔ یہ توہین نہیں، یہ ایک باقاعدہ ان کے کردار کی ایک علامت ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک اس صف کے اندر صحابہ کرام بھی کھڑے، وہ لوگ بھی کھڑے، اور اپنے عمل کے ذریعے یہ بات ثابت کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہم دین کے پکے ہیں، کلمہ بھی جو یہ پڑھ رہے ہیں بالکل وہ پڑھ رہے ہیں، کوئی الفاظ آگے پیچھے نہیں ہو رہا، کوئی رکعت میں ایسا نہیں کہ سجدہ پہلے کر رہے ہیں تو رکوع بعد میں کر رہے ہیں، تو رکوع پہلے کر رہے ہیں تو قیام بعد میں کر رہے ہیں، سب کچھ وہ، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے لوگوں دھوکہ نہ دو، ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر عمر عثمان ولی لائے ہیں۔ تو ظاہراً تو ایک ہی کام ہو رہا ہے، ویسے ہی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ وہی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ موضوع جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس مدعا کی سب سے بڑی دلیل مل رہی ہے کہ ظاہراً عمل تو ایک جیسا ہے لیکن ادھر دل پیچھے عشق رسول سے خالی ہے، اور صحابہ کے دلوں میں عشق رسول اس عمل کو سپورٹ دے رہا ہے۔ تو لہٰذا اطاعت و اتباع کی بنیاد عشق رسول ہے۔ آگے جلدی سے بڑھ جانا چاہتے ہیں، اگر یہ مفہوم تھوڑا کھل گیا تو قرآن کریم سے اس کی دلیل کیا ملتی ہے اور رصد کیا ملتی ہے۔ مجھ سے قبل خطیب پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ مجھے یہاں پر بلانے سے قبل ایک آیت پڑھ رہے تھے، اور آپ نے واضح طور پر آیت پڑھی، اس کو دوبارہ آپ ذہن میں دہرا لیجئے کہ وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے ہمارے رسول کی اتباع کی اسی نے اللہ کی اتباع کی۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے ہے لفظوں میں، آیات میں، وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ نہیں کہا گیا وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اسی نے اطاع رسول، رسول کی اطاعت کی، یہ بھی درست ہے، لیکن آیت کا نظم آپ دیکھیے کہ رسول مکرم کی ذات کو پہلے رکھا جا رہا ہے۔ یہی اطاعت اور عشق کہ اللہ کے احکام کو تم مانو گے لیکن اس سے پہلے عشق رسول کا ہونا ضروری ہے۔ وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی معنی یہ بنا کہ جس نے رسول اللہ کی اتباع کی اصل میں اس نے اللہ کی اتباع کی۔ اب آپ دیکھیں بے شمار لوگ، ہم سب اللہ کی محبت کے مدعی ہیں، پوری دنیا میں میری بہنیں میرے بھائی اللہ برکت عطا فرمائے دیکھ رہے ہیں، ہم سب نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔
ہم نے داڑیاں، یہ بہنوں نے پردے، یا تلاوت قرآن، یا تسبیحات، یا تحلیلات، یا درس قرآن، یا شریعت پر عمل، یہ کس بات کی دلیل ہے میرے بڑے بھائیوں اور میری بہنوں؟ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شاہ صاحب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے یہ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اپنے اس دعوے کو ہم قرآن کے سامنے لے جا کر رکھتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا معیار کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے حبیب قل، اے مصطفیٰ تم کہو، اے مصطفیٰ تم کہو ان کنتم تحبون اللہ، یعنی مرادی معنی، تفسیری معنی کہ وہ لوگ جو اس بات کے مدعی ہیں اور اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ آگے فرماتا فاتبعونی، ان سے کہو کہ وہ تیری اتباع کرے. اب یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اعمال اور احکام کی مقبولیت کو اتباع رسول پر رکھا ہے، اور اتباع رسول رسول اللہ کے ظاہری احکام ہی کو قبول کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے پیچھے عشق، ان کی تعظیم اور وہ محبت کا جذبہ ہے جو اس احکام کی طرف بندے کو آگے بڑھاتا ہے. میرے دوستو بزرگوں، کیسے بڑھاتا ہے؟ آئیے پھر قرآن کریم کی ایک آیت لیتے ہیں. کچھ لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، اس معاملے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سولو کیا، حل کیا، لیکن ایک معیار قیامت تک دے دیا گیا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہاں بتا دیا گیا کہ رسول محض پیغام رساں نہیں، رسول صرف یہ نہیں کہ صرف پیغام دیا اور ان کا حصہ ختم. رسول اللہ کی ذات جہاں پیغام پہنچانے والی ہے وہاں رسول اللہ کی ذات اللہ کے محبوب کی بھی ہے. اور کیسی محبوبیت کی حضرت توجہ کیجئے. قرآن نے کہا فلا وربک، اے نبی محترم ہمیں تیرے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ لوگ یہ سارا اعلان اسلام کرنے کے باوجود اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ اپنے اختلاف کے حل کے لیے تجھے اپنا حاکم نہ مان لے. اب آگے آیت کو دوبارہ دیکھیے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی محترم انداز بیاں بھی کیسے محبت میں ہے، تیرے رب ہونے کی قسم، فلا وربک، تیرے رب ہونے کی قسم، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ اس کے بغیر میں ملتا بھی نہیں ہوں، اس کو چھوڑ کر اگر تم آؤ گے تو صرف فلا وربک، آپ کے رب ہونے کی قسم، اے مصطفیٰ آپ کے رب ہونے کی قسم. کائنات تو ساری ہم نے بنائی ہے لیکن جس کو بنا کر ہم نے فخر کیا وہ آپ ہیں. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. فرمایا فلا وربک، اے نبی مکرم، اللہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی بندہ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ اپنے محبوب سے. کتاب ہدایت قرآن، قرآن کتاب ہدایت ہے، میں نے کہا اس میں یہ بھی آیتیں ہیں. قرآن کتاب ہدایت ہے، اس میں ہدایت کا یہ سب سے بڑا ذریعہ بھی موجود ہے. انداز دیکھیں میرے دوستو کس طرح اپنے بندوں کو رسول اللہ کے عشق کے ساتھ رب باندھتا ہے اور وفاداری اور تعظیم کے ساتھ باندھتا ہے. فرما رہا ہے رب کریم ہمارا رب، ارشاد فرماتا فلا وربک، اے نبی محترم آپ کے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ لوگ مسلمان اللہ کے نزدیک ہو نہیں سکتے. نماز پڑھ لی، فرما بھلے نماز پڑھ لی. روزے رکھ لیے، فرما روزے رکھ لیے، یہ تو ظاہراً ہے. بدن میں روح نہ ہو تو بدن قبر میں جاتا ہے، اور جب روح ہو تو بدن زندگی پاتا ہے. تو لہذا احکام کی روح عشق مصطفیٰ ہے. فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جب ان میں اختلاف ہو جائے، بڑی توجہ سنیے گا، جب ان میں جھگڑا ہو جائے، جب جھگڑا ہو جائے، آپ کسی کو حکم بناتے ہیں تو حکم بنانا بھی عجیب ہے. قریبی دوست ہو وہ لڑائی میں اگر حکم بنا دے تو بھائی آپ کسی ایک ہی کی طرف فیصلہ کریں گے نا. جب ایک کا فیصلہ کرے تو دوسرے کے دل میں آپ کے لیے برائی آ جائے گی. مثلا میں اور آپ اپنا مسئلہ لے کر کسی کے پاس گئے اور ہم نے کہا ہمارا فیصلہ کریں، انہوں نے دلائل کے تناظر میں فیصلہ کسی اور کے حق میں کر دیا بتقاضۂ بشری کے. مجھے اس کا یہ فیصلہ برا نہیں لگے گا کہ مجھے میرے حق میں نہیں ہوا، میرے دل میں برائی نہیں آئے گی. دیکھیں کتنے خطرناک مرحلے پر امت کو باندھا جا رہا ہے. فرمایا فیما شجر بینہم، عام دن نہیں، جب تم دونوں کوئی گروہ دونوں آپس میں لڑ جائے اور اس میں جب نبی فیصلہ کریں، فیصلہ تو ایک ہی کے حق میں ہوگا نا، دوسرے کے حق میں نہیں.
لیکن دوسرے کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور پہلے کو بھی بتایا جا رہا ہے. فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تو جو نبی فیصلہ کر دے تو مانو گے تو تم دونوں ہی گردن دونوں جھکاؤ گے، ایک کے حق میں ہوا ایک کے حق میں نہیں ہوا. فرما گردن جھکی تو جھکی لیکن حرجا مما قضیت، دل بھی اس فیصلے سے بھاگے نہیں. پھر ثم لا یجدوا، پھر وہ نہ پائیں. یا اللہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. فرمایا ایسی محفلیں سجاؤ کہ عشق مصطفیٰ دل میں آئے تو یہ عادتیں بھی آ جائیں کہ تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے. قرآن کہہ رہا ہے، دیکھیے قرآن کریم فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی مکرم، ہمیں آپ کے رب ہونے کی قسم، جب یہ دو قومیں انتہائی طیش میں اور غصے میں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتی جب تک دل سے آپ کو حاکم نہ مانے. اور حاکم بھی ایسا نہیں صرف خانہ پوری میں مان کر بس بات ختم ہو گئی. اللہ آگے فرماتا ثم لا یجدوا فی انفسہم، کہو میرے بندوں کو جو مجھے رب کہتے ہیں، کہو میرے ان بندوں کو جو مجھے سجدہ کرتے ہیں، کہو میرے ان بندوں کو جو مجھے اللہ کہتے ہیں، جو خود کو مومن کہتے ہیں، ان سے کہو ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. حبیب جب تو فیصلہ کر لے تو دونوں گروہ صرف گردن ہی نہ جھکائے بلکہ دل میں رائی کے برابر بھی تیرے فیصلے اور تیری عظمت کے بارے میں ناگواری نہ لائے. وَيُسَلِّمُوا تسلیما، ظاہراً باطن مکمل طور پر تیرے آگے جھک جائیں. اب مجھے بتائیے کتنی آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں، اور یہاں وقت بھی مکمل ہوا. میں تو چاہتا تھا کہ سیدہ آمنہ پاک کا ذکر میں کرتا آپ سے آج، جو رسول اللہ نے اپنی زبانوں سے کیا ہے. خود حضور نے کہا کہ وَرُؤْيَا أُمِّ آمنہ، جس ذکر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں گویا کہ چشموں میں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور آپ اس پر راضی ہو جائیں، ان میں سرکار کے خاندان کا ذکر ہے، سرکار کے دادا جان کا ذکر ہے، جس میں سرکار نے خود بخاری شریف کی حدیث ہے اپنے دادا جان، کیونکہ عرب میں سب سے بڑا قبیلہ حضور کا ہے، یہ آل ابراہیم ہے، یہ قریش ہیں، یہ بنو ہاشم ہیں. سرکار دو عالم نے حنین میں بھرے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. فرمایا جہاں نبی ہونا میری سچائی ہے وہیں عبد المطلب کا بیٹا ہونا بھی میری سچائی ہے. اپنی دادی جان اور اپنی نانیوں کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا انا ابن العواتق، میں عواتق و فواتین کا بیٹا ہوں. محمد بن صائب کہتے ہیں میں نے سرکار کی 500 نانیوں کا شجرہ جمع کیا، کہنے گلی گلی کوچے کوچے میں پھرا اور سالوں کا شجرہ جمع کیا. طبقات ابن سعد کا مقدمہ ہے، کہتے میں نے واقعی میں جب سرکار نے یہ کہا تھا نا کہ میں لم یزل اللہ ینقلنی من اصلاب الطاہرۃ من اصلاب الکریمۃ الی ارحام الطاہرہ، میں وہ مصطفیٰ ہوں کہ میری صداقت کی دلیل، میری سچائی کی دلیل جہاں قرآن ہے وہیں وہ پشت بھی ہے جس میں رہا ہوں. جہاں میری صداقت کی دلیل قرآن ہے وہاں میری وہ مائیں بھی ہیں جن کے رحم میں رہا ہوں. محمد بن صائب کہتے ہیں میں نے 500 حضور کی دادیاں اور نانیاں نکالی، کہنے زمانے جاہلیت میں اور جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود میں نے کسی کی زبان سے نہیں سنا کہ ان میں کوئی ایسی ہستی یا ایسی خاتون ہو جو اخلاق سے دور ہو. میں نے دیکھ کر کہا سب اپنے علاقوں میں اخلاق کی بادشاہ تھی. میں نے کہا واقعی میں جہاں قرآن مصطفیٰ کریم کی نبوت کی دلیل ہے وہاں سیدہ آمنہ بھی دلیل ہے، وہاں سیدنا عبد المطلب بھی دلیل ہے. اس لیے حضور نے، اس لیے میرے آقا نے ایک جملہ کہا تھا صحابہ کے بھرے مجمع میں، امام حاکم نے اس حدیث کی توثیق کی ہے، ذہبی اس کی صحت کا دعویٰ کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا، وانا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت. فرمایا انا دعوت ابراہیم. دماغ ذرا چلائیے تو نہریں میں سمجھتا ہوں عشق کی خود سینوں میں محزن ہو جائیں گی. فرمانا دعوت ابراہیم وہ بشارت عیسیٰ، میں ابراہیم کی دعا ہوں جو کعبے میں مانگی تھی، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں جو انہوں نے دی تھی. میں صرف ابراہیم اللہ کے رسول کی دعا ہی نہیں، میں صرف حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول کی بشارت نہیں، ورؤیا آمنہ میں اپنی ماں کا خواب بھی ہوں. سلام ہے سیدہ آمنہ پر کہ جن کا ذکر رسولوں کے ساتھ ہوا اور زبان مصطفیٰ سے ہوا، صحابہ کے دربار میں ہوا، صحابہ کے سامنے ہوا. اللہ اکبر. یقیناً صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا،
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آج کی اس شب کی برکت سے اللہ امت مصطفیٰ کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عمدہ انداز میں آپ نے ہمارے